کیوں؟ آگے قرآن کہہ رہا ہے یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ وہ ان پر اللہ کی آیتیں پڑھے۔ امی کا معنی تو واضح ہو گیا کہ آپ کہتے ہیں امی کا معنی ہے جو پڑھا ہوا نہیں، قرآن کہتا ہے میں نے بھیجا اس لیے کہ میری آیتیں پڑھ کر سنائے، تو اگر پڑھے ہوئے نہیں تو پڑھ کر کیا سنائے؟ سو اس تصور کی نفی ہو گئی، اس تصور کی نفی ہو گئی۔ تو فرمایا پیروی کرو اس رسول کی جو نبی ہے، یعنی باخبر ہے۔ تو پتہ پھر معلوم ہوا باخبر ہے تو امی کا معنی کیا ہوا؟ یہ تو پتہ چل گیا کہ حضور کا امی ہونا اس سے مراد نہ بے خبر ہونا ہے نہ ان پڑھ ہونا ہے۔ تو نبی کے ساتھ امی کا لفظ جوڑنے کا مطلب کیا ہوا؟ تو فرمایا سنو، اس رسول کو بھیجا ہے جو باخبر ہے، مگر امی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات میں کسی اور نے اسے کوئی خبر نہیں دی، ساری خبر اس کو خدا نے دی ہے۔ ان پڑھوں کو پڑھانے کے لیے آیا ہے، مگر چونکہ امی ہے اس لیے دنیا میں کسی سے پڑھ کے نہیں آیا، صرف اللہ سے پڑھ کے آیا ہے۔ اگر دنیا میں کسی سے پڑھ کے آیا ہوتا تو پھر جس سے خود پڑھ کے آیا ہوتا وہ اس کے پڑھائے جانے سے خارج ہو جاتا۔ یہ تو آیا ہے کہ ہر ایک کو پڑھائے، تو جو ہر ایک کو پڑھانے آیا ہے وہ خود کس سے کیا پڑھے گا؟ لہذا اس کو سب کچھ خدا نے پڑھا دیا، سب کچھ خدا نے پڑھا دیا، سب کچھ خدا نے پڑھا دیا۔ اور کب سے پڑھایا؟ جو بات بڑی اہم ہے وہ یہ کہ لفظ ام سے امی ہے۔ ام کا میں کئی معنی بیان کروں گا۔ ام کا ایک معنی ہے ماں، مگر یہ بھی مرادی معنی ہے، یہ بھی مرادی معنی ہے۔ ماں کو ام کیوں کہتے ہیں اس پر بھی آگے آتے ہیں۔ ماں کو عربی میں ام کہتے ہیں، کیا؟ تو جب ماں کو ام کہا اور یہ ہوا امی، تو اشارہ ماں کی گود کی طرف چلا گیا، اشارہ ماں کی گود کی طرف چلا گیا، اور فرمایا یتبعون الرسول النبی الامی۔ چونکہ ایک عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے، جب ان کی والدہ حضرت مریم انہیں لے کر آئیں اور ان کو پنگوڑے میں رکھ دیا، پنگوڑے میں، تو لوگوں نے پوچھا کہ مریم تمہاری ماں تو ایسی نہ تھی، تم ایسی کہاں سے بن گئی؟ یہ بغیر شادی اور بغیر باپ کے یہ بچہ بیٹا کہاں سے لائی؟ تو حضرت مریم نے پہلے ہی اس کا جواب اللہ پاک سے لے لیا تھا کہ باری تعالیٰ لوگ مجھے کہیں گے تو کیا جواب دوں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا تھا چپ رہنا اور اس عیسیٰ کی طرف اشارہ کر دینا اور کہنا میرا روزہ ہے، میں کلام نہیں کر سکتی، خود اسی آنے والے سے پوچھ لو، اسی آنے والے سے پوچھ لو۔ ماں ام بولی، اسی امی سے پوچھ لو۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ چھوٹا بچہ پنگوڑے میں یہ کیا بولے گا؟ تو وہ بول اٹھے قال انی عبداللہ، پنگوڑے میں بول اٹھے کہ تم پوچھ کر تو دیکھو، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، اور اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا اپنی بعثت کا، مگر توجہ طلب بات ہے یہ اعلان پنگوڑے میں کیا، یہ اعلان پنگوڑے میں کیا کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا، اللہ نے مجھے کتاب دی، اور میں جہاں ہوں میری وجہ سے برکت ہی برکت ہوگی۔ جب پنگوڑے میں عیسیٰ علیہ السلام نے یہ جواب دیا تو پورا قرآن، پوری انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام کو امی نہیں کہا گیا، انہوں نے علم کا ظہور پنگوڑے میں کیا۔ جب آقا علیہ السلام کی باری آئی تو فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو لوگ اس رسول کی پیروی کرتے ہیں،
جو نبی ہے اور نبی امی ہے، یعنی یہ وہ باخبر نبی ہے کہ اسے ساری خبر اس وقت سے تھی جب امی ماں کے پیٹ سے نکلا۔ یہ ماں کے پیٹ سے عالم بن کے نکلا ہے، ماں کے پیٹ سے باخبر ہو کے آیا ہے۔ لوگ دنیا میں آ کر خبر لیتے ہیں، یہ ماں کے پیٹ میں باخبر تھا۔ حضرت عباس فرماتے ہیں، حضرت عباس فرماتے ہیں ایک دن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امی ماں کے پیٹ سے باخبر ہو کے آنے والا، ماں کے بطن سے پیٹ سے باخبر ہو کے آنے والا، یہ الرسول النبی الامی۔ حضرت عباس ایک دن عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بچپن میں جب آپ پنگھوڑے میں تھے، بات پنگھوڑے کی ہو رہی تھی، پنگھوڑے میں تھے تو بڑی عجیب بات ایک روز میں نے دیکھی تھی، ایک روز میں نے بڑی عجیب بات دیکھی تھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، چچا عباس بتا تو صحیح کیا بات عجیب دیکھی تھی؟ انہوں نے عرض کیا، حضور میں آیا، آپ پنگھوڑے میں تھے، آپ کے پاس کوئی اور آپ کو کھلانے والا نہیں تھا، تو آپ لیٹے تھے، میں آپ سے ملنے آیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر کی بات ہے، تو پنگھوڑے میں تھے، میں ملنے آیا، آپ اکیلے تھے، رات کا وقت تھا، 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، میں نے اچانک دیکھا آسمان کی طرف، تو 14ویں رات کا چاند دائیں بائیں ادھر ادھر ہلتا تھا، بھاگتا تھا، آسمان پر چاند حرکت میں تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ آسمان پر 14ویں رات کا چاند آج معمول سے ہٹ کر، نظام سے ہٹ کر اتنا تیزی سے گردش پذیر کیوں ہے؟ اچانک میری نظر پنگھوڑے پر پڑی، آپ پنگھوڑے میں تھے، کھیل رہے تھے، دونوں ہاتھوں کو جدھر جدھر میرے مصطفیٰ آپ کی انگلیاں ہلتی تھی چاند ہل جاتا تھا، جدھر انگلی کا اشارہ ہوتا تھا چاند کھیلتا تھا۔ تو چونکہ کھلانے والا اور کوئی نہ تھا، تو 14ویں رات کا چاند پنگھوڑے میں کھلا رہا تھا۔ اللہم صلی علی محمد، کیا نکتہ ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو فرمایا، چچا عباس آپ تو اسی بات پہ حیران ہو گئے، کیا میں آپ کو اس سے بھی ایک عجیب تر بات نہ بتاؤں؟ یہ ایک ہی واقعہ ہے۔ وہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ بتائیے اس سے بھی کوئی عجیب تر بات؟ فرمایا، آپ میرے پنگھوڑے کی بات کرتے ہیں کہ میں پنگھوڑے میں تھا تو 14ویں رات کا چاند میرے ساتھ کھیل رہا تھا۔ فرمایا، مجھے اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، پنگھوڑے کی بات تو چھوڑیے، میں اپنی ماں آمنہ کی گود میں تھا تو لوح پر جب تقدیر کا قلم چلتا تھا اس کی آواز سنا کرتا تھا۔ اللہم صلی علی محمد، علم کی انتہا تقدیر ہے، علم کی انتہا تقدیر ہے، اور اس علم الہی کا مبدا اور علم الہی کا مصدر قلم ہے۔ تو تم علم اور خبر کی بات کرتے ہو، کیا علم ہے اور کیا نہیں؟ ارے علم کا قلم جب چلتا تھا مصطفیٰ ماں کے بطن میں سنتا تھا۔ اللہم صلی علی محمد، واہ واہ، اور حضور علیہ السلام نے ولادت سے قبل انوار الہیہ کی گود میں، اللہ کی قربت کی گود میں پرورش پائی، قربت الہی کی گود میں پرورش پائی۔ اور جس طرح ماں بچے کو دودھ پلا پلا کر جوان کرتی ہے، اس طرح قربت الہی کی گود میں نور مصطفیٰ کو اس نے اپنا فیض دے دے کر جوان کیا، اور اتنا پالا، اتنی پرورش کی، اور اپنے علم اور فیض سے اتنا سیراب کر دیا کہ جب حضور دنیا میں آئے تو علم سے اتنے لبریز ہو چکے تھے کہ کسی سے اور کچھ پڑھنے کی حاجت نہ رہی، کچھ بچا ہی نہیں تھا جو مزید پڑھتے، کچھ بچا نہ تھا جو مزید پڑھتے۔ تو آقا علیہ السلام
اللہ کی بارگاہ سے پڑھ کر آئے اور امی ہوئے. اب اس امی کا جیسے میں نے عرض کیا اصل لفظ ہے جس سے امی بنا. اب کو عربی زبان میں ایک خاص معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. لفظ کہتے ہیں اصل کو. کس کو کہتے ہیں؟ اصل کو، جڑ کو کہتے ہیں. ماں کو بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ ماں بیٹے کی جڑ ہوتی ہے، ماں بیٹے کی اصل ہوتی ہے، ماں بیٹے کی اصل ہوتی ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں. اب لفظ کے لیے عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے یقال لکل ما کان اصلا لوجود شیء او مبدئہ. کوئی شے اس کی اصل کو اور اس کے اوریجن کو مبدا کو کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اس سے امی ہے. تو اب الرسول النبی الامی، اس کا معنی جو اوریجنل لفظ ہے، اوریجنل لٹرل سینس میں، لٹرل ایٹیمولوجیکل سینس، اس کا بنیادی معنی اصل، جڑ، مبدا، تو معنی ہوا اس رسول اور اس نبی کی پیروی کرو جو ساری کائنات کا مبدا، امی جو مبدأ کائنات ہے، جو مصدر کائنات ہے، کہ ساری کائنات کا وجود جس جڑ سے پھوٹا وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ وہ رسول ہے کہ ساری کائنات کے وجود ان سے پھوٹے. عرش و قلم ان کے نور سے پھوٹا، لوح و قلم ان کے نور سے پھوٹا، قدسیان فلک ان کے نور سے پھوٹے، زمین و آسمان ان کے نور سے پھوٹے، اور سب خلائق و ملائک ان کے نور سے پھوٹے. اس لیے کہ جب حضور نہ تھے تو اللہ کے سوا اور کچھ نہ تھا، اور ساری کائنات کے وجود کو توسیع ملتی گئی نور مصطفیٰ سے. تو حضور کا نور اصل کائنات ہوا. کیا؟ اصل کائنات ہوا. حضور کا وجود مبدأ کائنات ہوا. ساری کائنات کی ابتدا حضور ہوئے. تو فرمایا لوگو اس رسول کی پیروی کرو کہ جو بے شک آیا تو سب سے آخر میں مگر ساری کائنات کی ابتدا. پھر اس کا ایک معنی اور بھی ہے. آپ کو معلوم ہے قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو شہر مکہ کو قرآن میں ام القری کہا گیا. کیا کہا گیا؟ ام القری. یہ قرآن نے کہا. اب تمام قریوں، تمام شہروں کی تمام شہروں کی ماں، تمام شہروں کی اصل، اور روئے زمین کے تمام شہروں کی جڑ، مبدا، یہ مکہ کے کہا. کیوں؟ اس پر احادیث میں آتا ہے کہ جب کائنات میں روئے زمین پر ابھی کچھ نہیں تھا، صرف پانی تھا. یہ تو قرآن مجید میں ہے، اور سائنٹیفک ریسرچ بھی یہ ہے کہ پہلے صرف کیا تھا؟ بولیے. پانی تھا. پانی تھا اور کچھ نہ تھا. تو جب پانی خشک ہوتا گیا تو اس میں سے جہاں جہاں خشک ہوتا گیا وہاں وہاں زمین ظاہر ہوتی چلی گئی. اس طرح زمین کا وجود بنا. اور جہاں خشک نہ ہوا وہ بقیہ حصہ سمندر بن رہ گئے. سبز پانی تھا، جتنا حصہ خشک ہو گیا وہ زمین بن گئی، بقیہ سمندر رہ گئے. اب احادیث میں آتا ہے کہ جب ساری کائنات ارضی پر پانی تھا تو جب زمین وجود میں آنے لگی، ظاہر ہونے لگی، تو سب سے پہلا ٹکڑا جو پانی میں سے خشک ہوا اور زمین کے طور پہ ظاہر ہوا وہ ٹکڑا شہر مکہ کا تھا. تو زمین کا سب سے پہلا ظہور، یہ بات توجہ طلب ہے، زمین کا سب سے پہلا ظہور مکہ ہوا. چونکہ مکہ ظہور اول ہے اس لیے اس کو کہا ام القری. جس طرح لوگوں زمین میں ظہور اول مکہ ہے وہ ام القری ہوئی، اس طرح ساری کائنات میں بعد از
ظہور اول مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ ساری کائنات میں اور جملہ خلق میں ظہور اول، جب کچھ نہ تھا سب کچھ پردہ غیب میں تھا۔ جیسے حسن محی الدین نے وہ بات شروع کی تھی، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اس امر کن سے جب عمل ظہور شروع ہوا تو پہلے امر کن سے جس نقش حسن کا ظہور اول ہوا اس کا نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے فرمایا کہ یہ رسول امی ہے، یعنی یہ وہ رسول ہے جس کا پہلا ظہور ہوا تھا کائنات سے، اور باقی ساری کائنات اس کے ظہور کا صدقہ ہے، واہ واہ واہ، اس کے ظہور کا صدقہ ہے۔ یہ معنی ہوا۔ دوسرا